اب آتی ہے ایکسرسائز 6.5. اس کا کوشچن نمبر 1 ہے A man deposits in a bank ₹10 in the first month, ₹15 in second month, ₹20 in 30 month, and so on. Find how much he will have deposited in the bank by 9th month. غور کریں. اب یہ ہمارے پاس جو پرابلم آ گئی ہے اسٹیٹمنٹ کی فارم میں ہے. اس کو ہم اپنی جو ٹیبلر فارم میں یا اس کو ہم اپنے الفابیٹس کی فارم میں اس کو کنورٹ کر لیتے ہیں. وہ کس طرح سے ہوگی غور کریں. اس میں کہا ہے کہ a man deposits in a bank ₹10 in the first month. یعنی اگر ہم فرسٹ منتھ کی بات کریں, پھر سیکنڈ منتھ کی بات کریں, اسی طرح تھرڈ منتھ, اور اسی طرح یہ چلتا جائے گا. تو فرسٹ منتھ میں اس نے کتنے روپیز ڈپازٹ کرائے؟ 10. اسی طرح سیکنڈ منتھ میں اس نے کرائے 15. پھر تھرڈ منتھ میں اس نے کرائے 20. اب غور کریں, اس کے بعد اس نے نہیں بتایا, لیکن اس نے ہم سے پوچھا ہے کہ 9th منتھ تک اس کے کتنے پیسے جمع ہو چکے ہوں گے بینک میں. اب غور کریں, ہمیں صرف 3 ہی چاہیے تھے. ہمیں پتا ہے کہ جو پہلی ٹرم ہوتی ہے یہ A1 ہوتی ہے, اس کو ہم کہہ سکتے ہیں A2, یہ A3, اور لاسٹ کیا ہوگی جو 9th منتھ, تو اس کو ہم A9 کہہ سکتے ہیں. اب غور کریں, ہمیں سم نکالنا ہے. تو سم نکالنے کے لیے ہمیں پتا ہے ہمارے پاس فارمولا کیا یوز ہو رہا تھا پہلے. وہ فارمولا یہ تھا Sn is equal to n/2 2a1 plus n-1 into d. یہ ہمارے پاس فارمولا ہے. اب اس فارمولا کو یوز کرتے ہوئے ہم سم نکالیں گے اس اسٹیٹمنٹ والی پرابلم کا. تو غور کریں, n یہاں پر بیسیکلی نظر کیا آ رہا ہے, 9th منتھ کا مطلب ہے n9 ہے. تو سم اپ ٹو 9th منتھ, تو S9 ہو جائے گا یہ. اور اس کے بعد یہ n/2 کا مطلب ہے 9/2 انٹو 2a1. A1 کیا ہے 10, یعنی سب سے پہلے والی ٹرم. پھر پلس اگین n کیا ہے 9-1 انٹو d. اب یہ چیک کرتے ہیں کیا یہ اے پی میں بھی تھی کہ نہیں, کیونکہ سم تب اپلائی ہوتا ہے. تو غور کریں, اگلی ٹرم مائنس پچھلی ٹرم, یہ 5 آ جائے گا. اگلی ٹرم مائنس پچھلی ٹرم, یہ بھی 5 آ جائے گا. سب میں ڈفرنس 5 آ رہا ہے, تو d کی ویلیو 5 ہوگی. یہاں پر ہم نے 5 پٹ کر لیا. اس کے بعد اس کو اگر ہم سالو کر لیں تو ہمارا یہ آنسر آ جائے گا. یہ آئے گا 2 into 10 20 پلس 9-1 8 8 into 5 40, اور یہ آ گیا 9/2 ایز اٹ از. اس کے بعد 20 پلس 40 ہو گیا 60 ملٹیپلائی بائی 9/2. 2 سے 30 اس طرح سے آ جائے گا, یہ کینسل ہو کے, تو 30 into 9 270. اس کا مطلب ہے سم آف 9th ٹرم یا سم اپ ٹو 9th ٹرم, یہ آ جائے گا 270. تو 270 روپیز 9ویں مہینے تک وہ جمع کروا چکا ہوگا. تو یہی ہم نے نکالنا تھا, یہ ہم نے چیک کر لیا اس کو اس فارمولا کی مدد سے. ایک کوشچن ہم اور اس سے ریلیٹڈ سالو کرتے ہیں. تو اسی سے ریلیٹڈ ایک کوشچن نمبر 4 بھی ہے. A clock strikes once when its hour hand is at 1, twice when it is at 2, and so on. How many times does the clock strike in 12 hours? غور کریں, اس نے ہمیں ایک آرڈر دے دیا اس میں بھی کہ a clock strikes once. جب once strike کرتی ہے تو اس وقت تو اس کی جو ڈیوریشن ہے وہ 1 ہے, 1 ٹائم ہے وہ. ٹوائس کے کیس میں کیا ہے وہ 2, اور آگے اس نے کہہ دیا کہ اسی طرح چلتا رہے گا. جب تھرائس آئے گا تو 3, اب 2 اس نے کہا ہے 12 تک. یعنی جو کلاک اسٹرائکس ونس تو یہ 1 آ گیا. جب ٹوائس کی بات کی تھی اس نے تو 2 آ گیا, اور اسی طرح آگے ہی چلتا جائے گا. تو اس نے کہا ہے کہ 12 تک اس کی یہ 12 ہو جائے گی, یہ ہمیں نظر آ رہی ہے. اور اس نے کہا ہے کہ اس کو ہم نے نکالنا ہے. تو ہاؤ مینی ٹائمز, یعنی ٹوٹل اس کا ہم نے ٹائم نکالنا ہے. تو ٹائم کس طرح سے نکلے گا؟ سم نکالنے کے لیے ہمیں پتا ہے کہ A1 ہمیں چاہیے ہوتا ہے, وہ ہمارے پاس 1 ہے. کامن ڈفرنس, اگر کامن ڈفرنس اس میں سیٹسفائی کرے گا تو اس کا سم نکل سکتا ہے. تو اگلی ٹرم مائنس پچھلی ٹرم, 2-1 ہو گیا 1, تو D اس کیس میں 1 آ گیا. 3-2 از اکول ٹو, یہ بھی 1, تو ہر دفعہ D 1 ہی آئے گا. تو D کی ویلیو 1 آ گئی. اس کے بعد N ہم نے نکالنا ہے, یعنی نمبر کتنے نمبر ہے ٹوٹل, تو 12 تک ہے, اس لیے N 12 ہو جائے گا. اب ہم اس کا سم نکال لیتے ہیں. سم کا فارمولا ہم نے پڑھا تھا وہ یہ ہے, یعنی S of 12, یعنی 12 تک سم نکالنا ہے. تو n/2 کا مطلب ہے 12/2. اس کے بعد 2 into A1 کیا ہے 1 پلس
اگین 12 مائنس 1 انٹو ڈی، ڈی بھی 1 ہے. اس کے بعد غور کریں 12/2 ہو گیا 6، 2 انٹو 1 ہو گیا 2، 12 مائنس 1 11، 11 انٹو 1 11 ہی رہے گا. اس کے بعد 11 پلس 2 ہو گیا 13 انٹو 6، تو 13 انٹو 6 کیا ہوتا ہے 78. تو سم اپ ٹو 12 ہو گیا 78 کے برابر. اور یہی ہم نے نکالنا تھا کہ جب 12 تک ہوگا 12 آورس تک تو 78 اس کا سم آئے گا. اسی طرح اس کے جو ریمیننگ کوسچنز ہیں وہ بھی ایسے ہی سالو ہوں گے. ہم نے اس میں ایک سیکوینس یا سیریز اس کی بنا لینی ہے اور اس کی لاسٹ والی ٹرم چیک کرنی ہے کہ کہاں تک اس کو ایڈ کرنا ہے. تو وہ ہم یہاں لکھیں گے اس کی بیس میں اور n کی جگہ وہ ویلیو پٹ کر کے ہم اس کا سولوشن نکال لیں گے. یہاں تک ایکسرسائز 6.5 کمپلیٹ ہوگی.